یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے پڑوس میں ہی رہنے لگی۔ سردیاں آنے والی تھیں۔ ایک روز میرا بہنوئی ہمارے گھر آ کر مجھ سے کہنے لگا، باجی آپ میری پیٹی سے رضائی نکال کر بھروا دیں۔ وہ مجھے اپنے گھر اور پیٹی کی چابیاں دے گیا۔ جب میں نے پیٹی سے رضائی نکالی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ پیٹی میں یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دو بہنیں اور دو بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی اور بھائی دونوں چھوٹے تھے۔ گھر میں دو وقت کی روٹی جیسے تیسے پوری ہو رہی تھی۔ میری شادی ہو گئی۔ 4 برس میں سسرال میں رہی، پھر ساس کی وفات کے بعد شوہر کے ساتھ گجرانوالہ آ گئی کہ یہاں ان کی ملازمت تھی۔ انہوں نے یہاں مکان کرائے پر لیا۔ میرے شوہر اچھے تھے، یوں زندگی سکون سے گزر رہی تھی۔ ایک روز جب میں کھانا بنا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی محسن کے آنے کا وقت تو نہیں ہوا، سوچا محلے کی کوئی عورت ہوگی۔ جب دروازہ کھولا تو میرے شوہر سامنے کھڑے تھے، مگر ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ میرے شوہر اسے گھر لے آئے، پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، آج دفتر سے جلدی آنا ہو گیا، اچانک مہمان آ گیا۔ یہ میرا دوست ہے، کیا کھانا تیار ہے؟ جی تقریباً تیار ہے، بس 5-7 منٹ اور لگیں گے۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی اور وہ دوست کو لے کر بیٹھک میں جا بیٹھے۔ میں نے کھانا لگایا۔ کھانا کھا کر محسن نے مہمان کو بیٹھک میں پڑی چارپائی پر آرام کرنے کو کہا۔ پھر وہ میرے پاس آ گئے اور مجھے اس دوست کے بارے میں بتایا کہ زاہد میرے بچپن کا دوست ہے، کافی عرصہ اس سے ملاقات نہ ہو پائی۔ بیچارہ آج کل برے حالات کا شکار ہے۔ اسے میرے بارے میں معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوتا ہوں تو اسی لیے میرے پاس آ گیا۔ یہاں نہ تو اس کے رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ ہی کوئی روزگار۔ میں تو خود پریشان ہوں کہ اس کو کہاں ٹھہراؤں۔ میں نے شوہر کو پریشان دیکھ کر کہا، آپ اسے بیٹھک میں ٹھہرا لیجئے۔ محسن بھی دراصل ایک طرح سے میری رضامندی لینا چاہ رہے تھے۔ ظاہر ہے مہمان کے کھانے پینے بستر وغیرہ کا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرے شوہر جیسے پرسکون ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے، میں نے اسے تسلی دے دی ہے کہ جب تک تمہارے کسی روزگار کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس ہی رہ جاؤ اور روزگار تلاش کرتے رہو۔ اللہ نے چاہا تو رہنے کا ٹھکانہ، نوکری سب اس کی مہربانی سے ہو جائے گا۔ اگلے روز میرے شوہر نے گھر کی بیٹھک زاہد کے لیے خالی کر دی اور میں صبح و شام کھانا بنا کر اسے بھجوانے لگی۔ 2 ماہ تک وہ شخص ہمارے گھر مہمان رہا۔ اس نے بھی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میرے شوہر نے اپنے جاننے والوں سے کہتے رہتے کہ میرے ایک دوست کو ملازمت کی اشد ضرورت ہے، اگر کوئی سلسلہ بنے تو مجھے بتانا۔ آخر ان کی کوششیں رنگ لے آئیں اور زاہد کو ایک محکمے میں مناسب نوکری مل گئی۔ اب مالی محتاجی دور ہو گئی تو وہ رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا۔ اس نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ اس کے لیے اسی محلے میں کوئی رہائش کا بندوبست کر دے تاکہ یوں اسے بھی ہمارا سہارا رہے۔ محسن نے ہماری مکان مالکن سے اس بارے میں تذکرہ کیا۔ انہی دنوں ہمارے برابر والا مکان خالی پڑا تھا۔ اس عورت نے وہ گھر زاہد کو مناسب کرائے پر دلوا دیا۔ یوں اب وہ ہمارا پڑوسی بن گیا۔ اس کے پڑوس میں خود اس گھر کے مکان مالکن کی رہائش تھی۔ باقی سب کچھ تو ہو گیا، لیکن اب ایک مسئلہ اسے درپیش تھا کہ اسے کھانا بنا کر دینے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے لیے کھانا اب بھی ہمارے گھر سے جاتا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لے، کیونکہ اب وہ بھی تکلف محسوس کرنے لگا۔ محسن سے بھی کہتا، بھابی نے بہت تکلیف اٹھائی، میں اب مزید ان کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ مجھے بھی تھا کہ اچھا ہی ہے کہ وہ خود کھانے کا کوئی بندوبست کر لے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنے گھر میں تو انسان جیسے بھی بنا کر کھا لے، لیکن باہر والے کے لیے وقت پر اہتمام کی فکر تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ آخر میرے شوہر نے بھی اسے مشورہ دیا کہ سب سے بہتر یہی ہے کہ اب شادی کر لو، کب تک کوئی تمہیں کھانا کھلائے گا اور آخر کب تک تم ہوٹل کا مضر صحت کھانا کھا پاؤ گے۔ اس پر وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، یار محسن کیا کرنا ہے شادی کر کے، میرا کون ہے جو میری شادی کروائے گا۔ محسن کہنے لگے، بھائی یہ تو وہی بات ہوئی کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ میں سے چھوٹی جو میری بہن تھی وہ کچھ عرصہ سے بیمار رہنے لگی۔ اس کی شادی کی عمر بھی نکلے جا رہی تھی کہ کوئی ڈھنگ کا رشتہ ملنا پا رہا تھا۔ انہی دنوں میری بہن علاج کی خاطر گاؤں سے ہمارے گھر آئی۔
محسن نے مجھ سے ذکر کیا، اگر تم کہو تو میں نادیہ کے لیے زاہد سے بات کروں، لیکن پہلے اپنی ماں سے صلاح لے لو۔ اگر وہ مان جائیں تو نادیہ کی شادی زاہد سے ہو سکتی ہے۔ میں اس سے بات کر لوں گا، میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن محسن بالکل اکیلا ہے، اگر ماں باپ ساتھ ہوں تو اور بات ہوتی۔ اب ہمیں تو خبر نہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ محسن کہنے لگے، ارے بھائی نہایت شریف آدمی ہے، ہم بچپن سے ساتھ رہے اور کھیلے، آگے پیچھے کوئی نہیں، 2 ماہ میں تم نے بھی اسے جانچ پرکھ ہی لیا ہوگا، کوئی بری عادت نہیں اس میں، شادی کے بعد نادیہ بھی یہاں تمہارے پاس آ جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتی ہوں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں اس بارے میں، آپ پھر ہی زاہد سے بات کرنا۔ یوں میں نے امی سے بات کی کہ جو ان دنوں نادیہ کے علاج کے لیے اس کے ساتھ ہی میرے پاس آئی تھیں، وہ دکھی ہو کر کہنے لگیں، کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی وقت پر بیاہی جائے، تمہیں تو پتا ہے کہ 4-5 ماہ سے تمہاری بہن بیمار رہنے لگی ہے، تبھی یہاں لائی ہوں، اب پہلے یہ ٹھیک تو ہو جائے، پھر ہی کہیں شادی کر پائیں گے۔ میں نے انہیں تسلی دی کہ ماں فکر نہیں کرو، یہاں علاج ہوگا تو ٹھیک بھی ہو ہی جائے گی، آپ نے آخر اسے بیانا تو ہے ہی، اسی لیے محسن زاہد سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم دونوں خود سوچ سمجھ کر رشتہ طے کر لو، ہمارے مالی حالات کا بھی تم لوگوں کو علم ہی ہے۔ میں نے کہا، اس کی آپ فکر نہ کریں، بس اگر آپ رضامند ہیں تو میں محسن سے بات کر لیتی ہوں۔ کیوں میں نے محسن سے اور انہوں نے زاہد سے میری بہن کے رشتے کا تذکرہ کیا۔ جواب میں زاہد چپ رہا۔ محسن کہنے لگے، اس چپ کا کیا مطلب ہے یار، میری سالی دیکھی بھالی ہے، اپنے گھر کی لڑکی ہے، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو تو منڈی ہلا دو، تیرا گھر بھی آباد ہو جائے گا اور کھانے پینے کی مشکلات سے بھی نجات مل جائے گی۔ پھر زاہد نے بھی کہا کہ جو تم بہتر سمجھو مجھے منظور ہے، اب تم ہی میرے بھائی بھی ہو اور دوست بھی، ہم بہن کے رشتے کی وجہ سے پریشان تھے، مگر بات اتنی جلدی بن جائے گی مجھے گمان بھی نہ تھا کہ کل تک جو مہمان تھا اب ہمارے گھر کا ایک فرد بننے جا رہا تھا۔ زاہد نے محسن سے یہ بھی کہا کہ میری مالی حالت تم سے پوشیدہ نہیں، ابھی ابھی میری نوکری لگی ہے۔ محسن کہنے لگے، اس کی تم فکر مت کرو، وہ سب انتظام ہو جائے گا، بس تم رضامند ہو تو پھر میں ساس سے بات کر لیتا ہوں۔ ہم نے بھی یہی سوچا کہ شادی کر لیتے ہیں، باقی نادیہ کا علاج بھی ہوتا ہی رہے گا، ہو سکتا ہے شادی کر کے وہ ویسے بھی ٹھیک ہو جائے۔ یوں زاہد کی شادی میری بہن سے ہو گئی، زیور کپڑا سب میں نے اپنی طرف سے بہن کو دیا، کیونکہ زاہد کے پاس بری اور زیور کے لیے بھی رقم نہ تھی۔ لڑکی کی طرف سے شادی کا خرچہ بھی ہم نے ہی کیا۔ مجھے یقین تھا کہ نادیہ شادی کے بعد خوشی ملنے سے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ مناسب وقت پر شادی نہ ہونے یا بار بار انکار ہونی جیسی صورتحال میں اکثر لڑکیاں نا امید ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں، اور ان کی بیماری کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ شادی کے بعد نادیہ کی رنگت کھلنے لگی، وہ اب تندرست اور خوش خوش دکھائی دینے لگی۔ میرے شوہر نے بھی یہی سوچا کہ ان کی ذرا سی قربانی سے، یعنی شادی کا خرچہ اٹھانے پر، ایک طرف ان کے دوست کا گھر بھی بس جائے گا اور سسرال بھی خوش ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی کو اچھا بر مل گیا۔ شادی کے بعد زاہد اور نادیہ بہت خوش رہنے لگے، اس کی بیماری بھی ختم ہو چکی تھی، اب دن میں وہ میرے پاس آ جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی جاتی۔ ہم بھی خوش تھے کہ چلو اچھا ہوا۔ میرے شوہر سسرالیوں میں سرخرو تھے کہ سالی کو ایک بھائی بن کر بیاہا۔ سال بعد میری بہن نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام حوریہ رکھا۔ وہ بہت پیاری صورت والی گول مٹول سی تھی۔ ہمارے گھر کوئی بچہ نہ تھا کہ شادی کے اتنے سالوں بعد بھی ابھی تک میری گود ہری نہ ہو پائی۔ میں اب حوریہ کو روز اپنے گھر لے آتی، گھنٹوں اپنے پاس رکھتی۔ ہر خالہ کی طرح مجھے بھی اپنی بھانجی بہت عزیز تھی، اپنی ماں سے زیادہ ہمہ وقت وہ میرے پاس رہتی، مجھ سے اتنی مانوس تھی کہ رات کو بھی یہیں سو جاتی، پھر ماں اسے سوئے میں اٹھا کر لے جاتی۔ اب وہ 2 سال کی ہو گئی، میری اتنی عادت ہو چکی تھی کہ ایک دن بھی میرے بغیر نہ رہتی۔ خدا کی کرنی کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی، علاج وغیرہ سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا، بالآخر اس کی بیماری اتنی بڑی کہ لاغر ہو گئی، ڈاکٹروں نے کینسر تشخیص کیا۔ میں ہی اب بہن اور بھتیجی کو بھی دیکھتی اور ساتھ بہنوئی کو بھی کھانا دیتی۔ میری بہن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی اور بالآخر 6 ماہ بعد چل بسی۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی، لیکن زاہد کا تو گھر ہی اجڑ گیا
اور ننھی بچی سب کو دیکھ کر اداس ہو جاتی۔ زاہد مرد تھا، لہذا روزی تو کمانا تھی۔ تبھی اس نے حوریہ کو مکمل طور پر میرے سپرد کر دیا کہ اب یہ آپ ہی کی بچی ہے، آپ ہی نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ ظاہر سی بات، بہن کے وفات اور بھانجی کے بن ماں ہو جانے پر میں بھی بہت روئی۔ میرے شوہر بھی افسوس کرتے کہ ان کے دوست کی قسمت کے پھر گھر اجڑ گیا۔ اس عرصہ میں محلے میں کسی کو پتہ نہ چلا کہ ہم آپس میں رشتے دار ہیں یا غیر۔ میری بہن نے اپنی وفات سے 2 روز قبل زاہد سے وعدہ لیا کہ میری بچی کو باجی کو دے دینا اور خود جہاں مرضی چاہے شادی کر لینا۔ وقت گزرتا رہا۔ بالآخر سال بعد میں نے اور محسن نے زاہد کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے۔ بچی تو ہمارے پاس ہے، وہ اپنا گھر بسا لے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ بس اب میں شادی نہیں کروں گا، جو میری قسمت میں تھا مجھے مل گیا، اب میں ایسے ہی زندگی گزار لوں گا۔ کچھ عرصہ بعد مجھے حیرت تب ہوئی جب مجھے محلے کی 1-2 عورتوں سے پتا چلا کہ وہ گھر کی مالکن سروری کے گھر بھی آتا جاتا ہے۔ سروری کا شوہر سعودی عرب کمانے گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میں نے ان عورتوں کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی، پھر ہم نے کچھ اور لوگوں سے بھی ان دونوں کے بارے میں چہمگوئیاں سنی۔ بالآخر ایک روز محسن نے زاہد سے پوچھ ہی لیا، مگر وہ آگے سے برہم ہو گیا۔ کہنے لگا ایسی کوئی بات نہیں، لوگ تو بس یوں ہی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ اس بیچاری عورت کا شوہر پردیس میں ہے، بچے چھوٹے ہیں، اسے جب کوئی باہر کے کام وغیرہ کروانے ہوں تو مجھے کہلوا دیتی ہے اور میں کر دیتا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے جس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ میرے شوہر یہ سن کر خاموش ہو رہے، حالانکہ کچھ لوگوں نے یہ تک کہا کہ سروری بیگم رات کو بھی زاہد کے گھر آتی جاتی ہے، اسے یوں آتے جاتے محلے اور آس پڑوس کے لوگوں نے دیکھا۔ سردیاں آ گئیں، میں نے پیٹی سے رضائیاں نکال کر نہیں بھروائیں۔ ایک روز جب زاہد ہمارے گھر آیا تو یوں ہی رضائیوں کی بات چلی۔ میں نے بتایا کہ میں نے آج ہی بھروائی ہیں۔ یہ سن کر زاہد مجھ سے کہنے لگا، باجی میں تو خود رضائی بھروانے سے رہا، آپ میری رضائی بھی دھلوا کر بھروا دیں، مجھے بھی رات کو سردی محسوس ہونے لگی ہے، اب رضائی کے بغیر گزارا نہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں بھروا دوں گی۔ زاہد کو اس وقت محسن کے ساتھ کہیں باہر جانا تھا، اسی لیے میں نے کہا تو مجھے گھر اور پیٹی کی چابیاں دے جانا، میں جا کر رضائی نکال لوں گی۔ اس نے مجھے چابیاں دے دیں اور میں اسی روز گئی بستروں والی پیٹی سے رضائی نکالنے لگی۔ یوں ہی میں نے نیچے والی رضائی نکالنے کے لیے اوپر والی باہر نکالی، اس کے ساتھ ہی اندر سے کچھ تصویریں اور ہاتھ سے لکھے ہوئے خط بھی نکل کر فرش پر گر پڑے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ سروری بیگم کے محبت نامے تھے جو زاہد کے نام تھے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کی ایک ساتھ لی گئی تصویریں تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں باہر بھی کہیں ملتے تھے۔ ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں جس کا خاوند اسے سکھ پہنچانے کی خاطر پردیس میں تھا، اس کے ساتھ ایک غیر آدمی سے اس قسم کی جان پہچان دیکھ کر مجھے پڑوسن سے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے اچھے کردار کے بارے میں میرے دل میں جو رائے تھی وہ بھی زمین بوس ہو کر گر پڑی۔ میں نے تو لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کیا اور زاہد کو نہایت نیک چلن اور باکردار شخص سمجھتی تھی۔ ان خطوط میں ہمارے گھر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بھی کی گئی تھیں۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں، پھر میں وہ سارے خطوط اور تصویریں اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ ادھر جب زاہد کو خیال آیا کہ کہیں رضائی کے ساتھ مجھے اس کے کارنامے بھی معلوم نہ ہو گئے ہوں، تو اس نے پیٹی کو کھول کر دیکھا۔ وہاں کوئی خط یا تصویر نہ پا کر اسے یقین ہو گیا کہ میں وہ اٹھا لائی ہوں۔ وہ ہمارے گھر مجھ سے پوچھنے آیا، پھر میرے بتانے پر الٹا بہت ناراض ہوا۔ ہم میاں بیوی سے جھگڑ پڑا اور ساتھ ہی اپنا زیور جو اس نے ہمارے پاس رکھا تھا طلب کیا۔ اس کے ساتھ ہی جو اس نے رقم ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھی تھی وہ بھی ہم سے لے لی۔ یہی نہیں، اگلے روز اپنی بچی بھی ہم سے لے گیا، ہم سے بول چال بند کر دی، اور حیرت یہ کہ بچی کو سروری بیگم کے سپرد کر دیا۔ میرے لیے یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ تھا۔ بچی آنکھوں کے سامنے والے گھر میں روتی رہتی اور ہم اسے اپنے پاس نہیں لا سکتے تھے۔ وہ مجھے امی کہہ کر بلاتی، اب وہ امی امی کی دہائیاں دیتی رہتی اور میں دیوار سے ادھر اس کی پکارے سن کر روتی اور تڑپتی رہتی۔ محسن سے بھی میری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ زاہد سے لڑنے کی بجائے ہم گھر ہی تبدیل کر لیں، تاکہ نہ بچی کی آواز ہمارے کانوں تک آئے گی
اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارا صرف یہی قصور تھا کہ ہم نے زاہد کو سمجھایا کہ وہ ایک غیر عورت سے غلط مراسم نہ رکھے، وہ کسی اور عورت سے شادی کر لے، ہم خود اس کی مدد کریں گے۔ مگر وہ یوں محلے میں کسی کی بیوی کے ساتھ، کیونکہ یہ تو بہت بری بات ہے اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ بس ہماری یہی نصیحت اسے ہم سے عداوت پر لے آئی۔ جس روز ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، محلے کے کئی لوگ ہمارے گھر آئے۔ سب نے پوچھا کیا بات ہے، آپ لوگ مکان کیوں تبدیل کر رہے ہو؟ اتنے برسوں کا ساتھ ہے، آپ اچھے لوگ تھے، نہ جانے اب کیسے لوگ کرائے پر آئیں۔ محسن انہیں کیا وجہ بتاتے، بس یہی کہا کہ مجبوری ہے اسی لیے جا رہی ہیں۔ وہ کچھ سامان لے کر گاڑی کے ساتھ چلے گئے، باقی سامان اور مجھے انہوں نے دوسرے چکر میں لے کر جانا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں سروری ہمارے گھر آ گئی اور مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ خواہ مخواہ میرے گلے پڑتی جا رہی تھی۔ محسن جب واپس آئے تو دیکھا کہ میرا اچھا خاصا جھگڑا سروری بیگم سے ہو چکا ہے۔ جب کسی معاملے میں عورتیں بول پڑیں تو بات جلدی ختم نہیں ہوتی۔ یوں ہمارے جھگڑے پر محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ سب نے کہا 10 سال تم لوگ یہاں رہے، آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آخر کیوں اب گھر چھوڑ کر جا رہے تھے اور اب جھگڑا بھی ہو گیا۔ تب میں پھٹ پڑی کہ یہ عورت اپنے محبت نامے مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بہنوئی زاہد کو لکھے ہیں، مگر جو یہ میرا حال کر رہی ہے میں اب اسے بالکل بھی نہیں دوں گی۔ اگر دوں گی تو زاہد کو دوں گی، کیونکہ میں نے اس کی بستروں والی پیٹی سے اٹھائے تھے۔ آخر یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو سارے خطوط اور تصویریں میں آپ لوگوں کو بھی دکھا سکتی ہوں۔ میرے یہ کہنے سے تو جیسے طوفان ہی آ گیا اور بات مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ جب محسن گھر پہنچے تو ہماری مار کٹائی اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ محسن مجھ سے کہنے لگے اسما، مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے۔ جب میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور خطوں کی کوئی بات منہ سے مت نکالنا، تو یہ بات تمہارے منہ سے کیوں نکل گئی؟ اصل میں مجھے تو اپنی ننھی بھانجی سے جدائی کا بے حد غم تھا، جو اب اس عورت کے قبضے میں تھی، جبکہ وہ عورت تو اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ کچھ نہ ہو کر بھی وہ بچی کو میرے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ بس اسی غصے کے رد عمل نے مجھ سے ایسی بات کہوا دی۔ ہم نئے مکان میں چلے گئے، مگر میں یہاں آ کر قطعی خوش نہ تھی۔ ایک تو میرے خود کے شادی کے 13-14 سال بعد بھی اولاد نہ تھی، پھر جسے بیٹی بن کر پالا وہ بھی چھین لی گئی۔ یہ بھی دکھ تھا کہ وہ سروری جیسی عورت کے قبضے میں تھی۔ میں اس نئے گھر میں بے حد اداس اور بھجی بھجی سی رہتی۔ حوریہ کی جدائی اور بہن کے وفات نے مجھ پر برا اثر ڈالا۔ وہ میری مرحومہ بہن کی نشانی تھی۔ چند ماہ تو میں اسی غم میں اس قدر گھلتی رہی کہ بیمار پڑ گئی۔ آخر ایک روز ضبط نہ کر سکی، تبھی اپنے پرانے محلے چلی گئی۔ جو ہی رکشا پرانے گھر کے قریب رکا، میں نے دیکھا حوریہ دروازے کے پاس باہر کھڑی تھی۔ اس نے فوراً مجھے پہچان لیا اور امی کہتی دوڑتی ہوئی آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی والہانہ محبت سے بے قابو ہو کر مجھے جانے کیا سوجی کہ دل پر قابو نہ رہا۔ میں آنن فانن اسی رکشے میں اسے اپنے ساتھ بٹھا کر گھر لے کر آ گئی۔ وہ بھی میرے ساتھ آ کر بہت خوش تھی۔ جب محسن گھر لوٹے تو یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور کہنے لگے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، اب تمہارا بہنوئی ہم پر اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس درج کروا دے گا۔ میں تو بچی کو محبت میں اٹھا لائی، مگر ادھر زاہد تھانے بھاگ دھوڑ میں لگ گیا، کیونکہ آس پڑوس کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ جب میں نے زاہد کی بیٹی کو رکشے میں بٹھا کر لے جا رہی تھی، پھر کیا تھا، میرے بہنوئی نے ہم پر بچی کے اغوا کا کیس درج کروا دیا۔ تبھی میرے شوہر بھاگے ہوئے اس کے پاس گئے کہ یار ایسا نہ کرو، جانتے تو ہو میری بیوی تمہاری بچی سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ محبت سے مجبور ہو کر بھانجی کو ذرا دیر کے لیے لے آئی۔ میں خود ابھی سے واپس پہنچانے آ رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو اور نہ ہی بات تھانے تک لے کر جاؤ، مگر زاہد بازید کے تھانے چلو، اب بس بات وہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے منت سماجت کر کر محسن نے اسے اس امر سے باز رکھا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کل صبح ہی ہم تمہاری بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ بالآخر زاہد مان گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم بچی کو 1-2 دن اپنے پاس رکھ لو تاکہ میں کیس کو ختم کروا دوں۔ 2 دن گزرے تھے کہ دوپہر کے بعد جب ابھی محسن دفتر سے آئے ہی تھے کہ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا زاہد بہت گھبرایا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے تن پر لباس بھی موزوں نہیں تھا اور نہ ہی پاؤں میں چپل تھی۔
محسن اس کی حالت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ اسے اندر لے آئے اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ زاہد کہنے لگا، نہیں یار، خیریت نہیں۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میں تو بری طرح پھنس گیا ہوں، مجھے اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو۔ محسن نے اسے پانی پلایا، اپنے کپڑے پہننے کو دیے اور تسلی بھی کہ جو کچھ بھی ہمارے درمیان ہوا اس سے قطع نظر میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا، بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تب زاہد نے بتایا کہ آج دوپہر میں سروری کے ساتھ اپنے گھر موجود تھا۔ اچانک بغیر اطلاع اس کا شوہر گھر میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی صحیح طرح سے نہیں لگائی تھی۔ وہ خاموشی سے صحن سے ہوتا ہوا کمرے میں ہمارے سروں پر آن پہنچا۔ ہم تو بے خوف بیٹھے تھے، اس کا شوہر تو باہر ملک میں ہوتا ہے۔ اب یہ اچانک آفت نازل ہوئی تو ہمارے دماغ سن ہو کر رہ گئے۔ دراصل وہاں اسے ادھر ادھر سے معلوم تو ہو رہا تھا کہ اس کی بیوی کسی اور شخص سے مراسم میں ہے، مگر وہ کچھ قانونی مسائل کے باعث وہاں سے آنے سے قاصر تھا۔ مگر آج وہ بغیر اطلاع کے آ گیا۔ گھر پہنچا تو اس کے بچوں نے بتایا کہ ماں ساتھ والے مکان میں انکل زاہد کے گھر ہیں۔ بچوں کو خبر تھی کہ ان کی ماں اکثر دوپہر میں میرے گھر آ جاتی تھی اور ان سے کہتی تھی کہ گھر کا دھیان رکھنا، کہیں باہر مت نکلنا۔ جب اس شخص نے اپنی بیوی کو میرے بہت قریب دیکھا تو چراغ پا ہو گیا۔ میں تو وہاں سے کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس نے پتہ نہیں اپنی بیوی کو کتنا مارا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے۔ میں تو اب اس جگہ جانے سے ڈرتا ہوں۔ میرے مکان کا دروازہ بھی کھلا ہی پڑا ہے، وہاں سب سامان، نادیہ کا زیور اور میری نقدی جمع پونجی موجود ہے۔ تم ہی کسی طرح اس محلے میں جا کر پتہ کرو کہ کیا ہوا۔ میں تو اب کسی صورت وہاں نہیں جا سکتا، وہ لوگ مجھے ماریں گے۔ اس کا شوہر نہ جانے کیا کرے۔ میرے شوہر نے اسی وقت موٹر سائیکل نکالی اور پرانے محلے چلے گئے۔ وہاں جا کر صورتحال دیکھی، جان بوجھ کر زاہد کے مکان کی کنڈی بجائی، مگر وہاں کوئی ہوتا تو بولتا۔ اتنے میں دو چار آدمی اکٹھے ہو گئے، شاید وہ طاق میں تھے کہ وہ آئے تو اس سے دو ہاتھ کریں۔ محسن نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو تو پتا ہے کہ زاہد کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے میں یہاں سے بھی گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ آج کسی کام سے ادھر سے گزر رہا تھا۔ دراصل کام یہ تھا کہ زاہد نے اپنی بچی کے اغوا کا پرچہ ہم میاں بیوی پر درج کروایا، جبکہ میری بیوی اپنی بھانجی کو محبت کی وجہ سے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں اسی سلسلے میں زاہد سے ملنا چاہتا ہوں، مگر یہاں تو صورتحال کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے۔ وہاں موجود سروری کے شوہر کے رشتہ داروں نے محسن کو بھی خوب گالیاں دیں کہ وہ تمہارا رشتہ دار تھا، اب تم ہی اس کا سامان یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، ورنہ ہم اس کے سامان کو آگ لگا دیں گے۔ ہم کسی صورت اس کو دوبارہ ادھر نہیں دیکھنا چاہتے، ورنہ اب خون خرابہ ہوگا۔ غضب خدا کا کہ وہ بغیرت انسان ایک شریف آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کی نقب لگا رہا تھا۔ محلے کے دوسرے دو چار آدمی کہہ رہے تھے کہ سروری کا شوہر تو شاید آج بیوی کو قتل کر ڈالتا، اگر ہم نے درمیان میں پڑھ کر اس عورت کو نہ بچا لیا ہوتا۔ وہ کافی زخمی تھی جب اسے ہاسپٹل لے کر گئے، اور اب اس کا شوہر تھانے بیٹھا ہے۔ ہم نے گواہی دی کہ میاں بیوی کا کسی معمولی گھریلو بات پر جھگڑا تھا، اسی لیے بات رفع دفع کر دیں۔ ہم نے زاہد کا نام نہیں آنے دیا کہ بدنامی تو امجد یعنی سروری کے دوسرے شوہر کی تھی، ورنہ امجد بیچارہ جو اتنے عرصے بعد دیار غیر سے بچوں کے لیے خوشیاں کما کر لایا تھا، اس کے بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے۔ آپ اسی وقت اس کا مکان خالی کر دیں اور سامان لے جائیں۔ پولیس کے چکر میں پڑ گئے تو اور زیادہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ محسن نے ہی زاہد کو یہ مکان کرائے پر دلوایا تھا اور سب جانتے تھے کہ یہ دونوں رشتہ دار بھی ہیں۔ وہ میرے شوہر پر بھروسہ کرتے تھے اور ان کی عزت بھی کرتے تھے۔ ہم بہت عرصہ اس محلے میں رہ چکے تھے۔ محسن کی ساخت بھی اچھی تھی کہ لوگوں نے ان سے کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ میرے شوہر نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ یہ کام ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ فی الحال میں سامان لے کر جا رہا ہوں، اپنے گھر امانتاً رکھ لیتا ہوں، اور زاہد اب کبھی ادھر نہیں آئے گا۔ اچھا ہوا آپ لوگوں نے پولیس میں ایسا بیان نہ دے کر ہماری عزت رکھ لی، ورنہ تو سچ ہے کہ گہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اس طرح کچھ معزز محلے داروں کی موجودگی میں محسن نے زاہد کا سامان اٹھایا اور رسید بھی لکھ کر دی تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس کے بعد وہ بھی اس محلے میں نہیں گئے اور زاہد نے تو خود کو کچھ عرصہ روپوش ہی رکھا۔ سروری کو اس کے شوہر نے طلاق تھما دی اور وہ دو بچوں کے ساتھ اجڑ کر بیٹھ گئی۔
اس دوران ہوریا میرے پاس بہت خوش تھی، مگر سال بعد مجھے ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ ہوا یوں کہ ایک روز اچانک زاہد ہمیں بتائے بغیر ہوریا کو اسکول سے لے جا کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میرے شوہر نے اس کی ملازمت کی جگہ پر بھی پتہ کروایا، مگر وہ نوکری چھوڑ چکا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری خاطر محسن نے ہر جگہ اس کا پتہ کروایا جہاں انہیں زاہد کے ہونے کا امکان تھا، مگر وہ نہ جانے سے لے کر کہاں چلا گیا۔ میرے دل کو اس کے بنا ایک لمحہ بھی قرار نہ تھا۔ میں اب رو رو کر افسوس کرتی، کاش میں اسے یوں ماں کی طرح نہ پالتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، یا اللہ پاک میری گود ہی ہری کر دیتے کہ میں یوں ممتا کو نہ ترستی۔ آج اس واقعے کو 7 سال ہونے کو آئے اور میرے شوہر بھی وفات پا چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ کسی کی گود اولاد سے خالی نہ رکھے۔ تو ناظرین، مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے اور کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ ہماری یہ کہانی کیسی لگی۔ شکریہ۔